We are starting Monday and we are ending Wednesday, interceding for God to have mercy on us. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات عزیز وقار، آپ نے سنا ہے اور بہت زیادہ یہ خبر گردش کر رہی ہے کہ ساؤتھ افریقہ کی ریاست کا ایک بندہ ہے جو یہ کہہ رہا تھا، کلیم کر رہا تھا کہ 25 دسمبر کو قیامت آئے گی۔ اس کے علاوہ ہندوستان کا ایک بندہ تھا جس نے یہ کہا ہے کہ 2026 کو قیامت آئے گی۔ ہماری پبلک اتنی پاگل ہے کہ جناب پریشان ہوئی بیٹھی ہے کہ پتہ نہیں قیامت جو ہے وہ آ جائے گی، اور اس نے یہ کہا کہ مجھے رب تعالیٰ نے آگے کہا ہے کہ قیامت جو ہے وہ 25 دسمبر کو آئے گی۔ اور یہ جو بندہ اس نے جو 5 کشتیاں تیار کی ہوئی ہیں اور ہر کشتی میں اس نے کہا ہے کہ جو میری کشتی میں سوار ہو جائے گا، کہ کہتا ہے یہ بارش آئے گی اور جو میری کشتی میں سوار ہو جائے گا وہ نجات پا جائے گا۔ یعنی کہ اس نے حضرت نوح علیہ السلام کی نعوذ باللہ من ذالک نقل کر کے اس نے کشتیاں تیار کی ہیں کہ میری کشتی میں جو سوار ہوگا وہ نجات پائے گا اور جو سوار نہیں ہوگا پانی کی زد میں آ جائے گا اور وہ جو ہے وہ دنیا سے چلا جائے گا۔ لیکن اس بات میں کسی قسم کی سچائی اور حقیقت نہیں ہے۔ قیامت کے بارے میں تو رب تعالیٰ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی اجازت نہیں دی تھی کہ اپنی امت کو یہ بتائیں کہ قیامت جو ہے وہ کس سن میں آنی ہے۔ یہ سرکار مدینہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی رب کی طرف سے اجازت نہیں دی گئی کہ قیامت کس سن میں آنی ہے، کس سال میں آنی ہے۔ ہاں دن بتا دیا گیا کہ وہ جمعے کا دن ہے، مہینہ بتا دیا گیا یعنی کہ عاشوراء کا دن ہے، محرم الحرام کا دن ہے، لیکن وہ سن وہ سال نہیں بتایا گیا کہ کس سال جو ہے وہ قیامت آئے گی۔ لیکن آج آئے دن یہ جناب والا یہ لوگوں کو بے وقوف بنایا جا رہا ہے، اور ہر بندہ جناب یہ کہہ رہا ہے کہ کوئی کہہ رہا ہے قیامت فلاں دن آئے گی اور کوئی کہہ رہا ہے قیامت فلاں دن آئے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی اپنی امت کو یہ نہیں بتایا ہے کہ کس سن میں جو ہے وہ قیامت آئے گی، حالانکہ رب تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو علم عطائی فرمایا ہوا ہے، لیکن اس کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیامت کے بارے میں اپنی امت کو نہیں بتایا کہ قیامت کس سن میں آئے گی۔ ہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چند نشانیاں بتائی ہیں قیامت کی، بڑی بڑی جو نشانیاں ہیں کہ اگر یہ قیامت کے اندر یہ نشانیاں پائی جائیں گی، بگ سائنز آف دا ڈے آف ججمنٹ، تو جناب والا یہ جو بڑی بڑی نشانیاں ہیں وہ کون کون سی ہیں، تو آپ کے سامنے میں ایک حدیث پیش کرنا چاہوں گا جس کو امام مسلم لے کے آئے ہیں، اور اس طرح کے کئی طرق جو ہے وہ بخاری کے اندر بھی ملتے ہیں، لیکن ایک ڈیٹیل کے ساتھ جو ہے میں وہ صحیح مسلم کی روایت پیش کرنا چاہوں گا۔ میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ قیامت آنے سے پہلے 10 نشانیاں پائی جائیں گی۔ پہلے نمبر پہ الدخان، آسمان میں دھواں ہو جائے گا۔ دوسری میرے آقا نے جو نشانی بتائی ہے حضور فرماتے ہیں الدجال، جو دجال ہے وہ آئے گا۔ تیسری جو نشانی ہے حضور فرماتے ہیں الدابتا، یعنی کہ وہ دابت الارض جو ہے وہ ایک جانور ہے، وہ زمین پہ آئے گا، وہ فساد پھیلائے گا۔ حضور فرماتے ہیں کہ یہ تیسری نشانی ہے۔ اور جو چوتھی نشانی ہے، یاد رکھیں میرے آقا نے جو فرمایا ہے، حضور فرماتے ہیں طلوع الشمس من مغربہا، جو سورج ہے وہ مغرب سے جو ہے وہ طلوع ہوگا۔ اور پانچویں جو نشانی میرے رسول اللہ نے فرمایا کہ ونزول عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام، کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم جو ہے وہ نازل ہوں گے۔ چھٹی کیا ہے؟ یاجوج و ماجوج، یاجوج ماجوج آئے گی۔ اور ساتویں اور آٹھویں اور نویں کیا ہے؟ میرے آقا فرماتے ہیں خسف المشرقی، ساتویں یہ ہے کہ زمین جو ہے مشرق میں پھٹے گی، وخسف المغربی، یعنی کہ زمین مغرب میں دھنس جائے گی، وخسف بجزیرۃ العرب، جزیرۃ العرب میں جو زمین ہے وہ دھنسے گی۔ اور جو 10ویں میرے آقا نے نشانی بتائی ہے وہ یہ بتائی کہ میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا نار تخرج من الیمن، ایک آگ آئے گی جو لوگوں کو یمن سے نکالے گی، وتدرد الناس، اور لوگوں کو لے جائے گی الی محشرہم، ان کے محشر کی طرف لے جائے گی۔ یہ 10 نشانیاں ہیں جو صحیح مسلم کے اندر یہ روایت موجود ہے، ابو داؤد شریف کے اندر روایت موجود ہے، 4204 ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں کہ قیامت کی نشانیوں میں یہ ہے کہ امام مہدی کا ظہور ہوگا، اور اسی طرح ابو داؤد شریف کے اندر یہ بھی روایت موجود ہے، 4324 سے اس کی نمبری ہے کہ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم آئیں گے اور 40 سال تک حکومت کریں گے، اس کے بعد قیامت جو ہے وہ قائم ہوگی۔ قیامت کی جو نشانیاں ہیں ابھی بڑی بڑی وہ ابھی باقی ہیں، ہمیں جو ہے وہ قیامت کی تیاری کرنی ہوگی، لیکن قیامت کے دن کو دیکھنا ہے کہ یہ 25 کو آ رہا ہے، 26 کو آ رہا ہے، اس کی طرف ہمیں نہیں جانا ہے۔ حضرات عزیز وقار، یہ بات ہمیں نبی کی وہ حدیث بتا دی جو امام بخاری لے کے آئے، حدیث جبریل، کہ میرے آقا علیہ السلام نے بھی اپنی امت کو نہیں بتایا تھا کہ وہ قیامت جو ہے وہ کب آئے گی، حالانکہ حضرت جبریل امین نے پوچھا تھا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اجازت نہیں دی گئی تھی کہ کب جو ہے وہ قیامت کس سن میں آنی ہے۔ ہاں دن بتا دیا گیا ہے
اور وہ دن جمعے کا ہے، عاشورہ کا دن ہوگا، یعنی 10ویں محرم الحرام کا دن ہوگا، لیکن سن یہ 2025 26 27 یہ نئی اجازت دی گئی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو۔ لیکن جب رسول اللہ جو آخری نبی ہیں، خاتم النبیین نبی ہیں، جب ان کو نہیں اس چیز کی اجازت دی گئی تو آج کا کوئی بندہ اٹھ کے یہ کھڑا ہو کے یہ کہنا شروع کر دے کہ قیامت فلاں دن آئے گی اور فلاں دن آئے گی، اور ہمارے لوگ جو ہے وہ کان دھرنا شروع کر دیتے ہیں۔ حضرات عزیز وقار، ہم ان باتوں میں پڑے ہوئے ہیں، کیا ہم نے وہ تیاری کی ہوئی ہے؟ ہم نے نمازیں پڑھی ہوئی ہیں؟ کیا ہم نمازیں پڑھ رہے ہیں؟ کیا ہم نے اللہ کو راضی کیا ہوا ہے؟ اس کی طرف ہم نہیں جا رہے۔ کسی کو اللہ تعالیٰ نے اس چیز کی اجازت نہیں دی کہ وہ جا کے لوگ یہ کہے کہ قیامت جو ہے فلاں دن آئے گی۔ اس قسم کا آپ نے جو ہے دھیان نہیں رکھنا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عمل عطا فرمائے۔ آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔